السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ قسط نمبر 41۔ اس اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ میں نے الماری کے دونوں دروازے چوپٹ کھول دیے۔ درمیان والے خانے میں نوٹوں کے بنڈل رکھے ہوئے تھے جن کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ کپڑا ہٹا دیا۔ نوٹوں کے یہ بنڈل 15-20 لاکھ روپے کی مالیت سے زیادہ نہیں تھے۔ یہ دولت اگرچہ میں نے تم سے شناسائی سے پہلے حاصل کی تھی، لیکن اگر تم اس میں حصہ دار بننا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم اس میں سے جتنی رقم چاہے لے سکتی ہو۔ میں اگر چاہتی تو کئی روز پہلے یہ پوری کی پوری رقم غائب کر دیتی اور تمہیں پتہ بھی نہ چلتا۔ رخشی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے تمہیں آتے جاتے اکثر برآمدے کے ایک پلر کے قریب جھکتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جب تم کئی روز تک غائب رہے تو مجھے تجسس ہوا اور ایک رات میں نے یہاں آ کر پلر کے پیچھے ہاتھ ڈالا تو مجھے چابیوں کا گچھا مل گیا۔ میں نے اندر داخل ہو کر پورے گھر کی تلاشی لی۔ اس میں ڈریسنگ ٹیبل میں مجھے الماری کی چابی بھی مل گئی اور میں نے الماری میں رکھے ہوئے نوٹوں کے یہ بنڈل بھی دیکھ لیے۔ میں اگر چاہتی تو اس روز یہ بنڈل غائب کر دیتی اور تمہیں مجھ پر شبہ بھی نہ ہوتا۔ وہ ایک بات پھر چند لمحوں کو خاموش ہو گئی اور پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، اس روز پہلی بار مجھے شبہ ہوا تھا کہ تم نے مادام دشکا کی کوٹھی سے دولت بھی چرائی تھی۔ اس سے پہلے میں تمہارے پاس وہ لوکٹ دیکھ چکی تھی۔ میں نے پورے گھر میں تلاشی لے ڈالی، کسی ایسی جگہ کو نظر انداز نہیں کیا جہاں کچھ چھپایا جا سکتا ہو، مگر مجھے کچھ اور نہیں ملا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ کچھ ہوتا تو تمہیں ملتا، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مادام دشکا کی کوٹھی سے میں جو کچھ لایا تھا وہ یہی چند لاکھ، ان میں سے بھی کئی خرچ ہو چکے ہیں۔ رقم کے علاوہ لاکٹ تھا جو بعد میں تاجی کے ہاتھ لگ گیا اور اب پتہ نہیں کہاں ہے۔ وہ زیورات اور سونے کے بسکٹ جو اس رقم کے ساتھ تھے۔ رخشی نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، نقد رقم کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ تمہیں میری بات کا یقین کرنا پڑے گا۔ تم چاہو تو اس میں سے کچھ حصہ لے سکتی ہو۔ میں حصہ طلب نہیں کر رہی۔ ویسے اگر تم کچھ اور نہیں بتانا چاہتے تو میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی۔ میں تو تم سے کچھ اور بات کرنا چاہتی تھی۔ رخشی نے کہا، کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ 2 روز پہلے اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ حکومت مادام دشکا کی کوٹھی لبنانی سفارت خانے کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خبر تو میں نے بھی پڑھی تھی، لیکن تم نے تو بتایا تھا کہ وہ کوٹھی کرائے کی ہے۔ یہ درست ہے، وہ کوٹھی کرائے کی ہے، لیکن اس کا سامان تو اب سفارت خانے کی ملکیت ہے۔ ہو سکتا ہے سفارت خانے کے کسی شخص کو کوٹھی میں تہہ خانے کا علم ہو۔ اوہ، میں چونک گیا۔ یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ اور بالفرض وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اگر سفارت خانے کو تہہ خانے کا علم نہ ہوتا تو وہ لوگ سارا سامان اٹھا لیں گے اور کوٹھی مالک کے قبضے میں چلی جائے گی۔ مالک کو تو تہہ خانے کا یقیناً پتا ہوگا اور اس طرح وہ ساری دولت اس کے قبضے میں چلی جائے گی۔ ہاں یہ بات تو ہے، میں نے سر ہلایا، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ بے حساب دولت مالک مکان کو بیٹھے بٹھائے مل جائے۔ رخشی نے کہا، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ وہ دولت اب بھی اس تہہ خانے میں موجود ہو؟
میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تمہیں مادام دشکا کی نوکری چھوڑے ہوئے عرصہ ہو چکا ہے، اور ہو سکتا ہے اس دوران اس نے وہ دولت تہ خانے سے نکال لی ہو اور اپنے سفارت خانے پہنچا دی ہو یا کسی اور محفوظ جگہ منتقل کر دی ہو۔ نہیں، رخشی نے جواب دیا، میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ دولت اب بھی اسی تہ خانے میں موجود ہے، اور اگر ہم نے جلد ہی کوئی قدم نہ اٹھایا تو وہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن وہاں ابھی تک پولیس کا پہرا ہے، میں نے جواب دیا۔ پولیس والوں کی موجودگی میں ہم کوٹھی میں کیسے گھس سکتے ہیں؟ میں نے ایک طریقہ سوچ رکھا ہے۔ رخشی مسکرائی، ہم آسانی سے نہ صرف کوٹھی میں بلکہ تہ خانے میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ وہ کیسے؟ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ رخشی کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، اور پھر اس نے جو طریقہ بتایا میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں نے اسے گھورا۔ اگر ان پولیس والوں کو شبہ ہو گیا تو وہ گولی مار دیں گے۔ تم مرد ہو کر مرد کی فطرت کو نہیں سمجھ سکتے۔ رخشی نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھ جیسی حسین لڑکی جب پکے ہوئے پھل کی طرح جھولی میں گرنے کو تیار ہو تو بڑے بڑے زاہد و عابد بھی لڑکھڑا جاتے ہیں، اور وہ پولیس والے تو جو چند روپوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ آدھی رات کو مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کو دیکھیں گے تو ان کی رال ٹپک پڑے گی۔ وہ نہ صرف اپنا فرض بلکہ اپنے آپ کو بھی بھول جائیں گے۔ سوچ لو، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اگر تم واقعی ان کے ہتھے چڑھ گئی تو وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور تمہارے بخیے ادھیڑ ڈالیں گے۔ میں ایسا موقع نہیں آنے دوں گی، رخشی نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور پھر تم کس مرض کی دوا ہو؟ کیا تم دور کھڑے تماشا دیکھتے رہو گے؟ ٹھیک ہے، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا، لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ رات کے وقت وہاں کتنے پولیس والے ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں۔ میں نے معلوم کر لیا ہے، رخشی نے کہا۔ وہ 3 کانسٹیبل ہیں جو مستقل اس کوٹھی پر ڈیوٹی دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی چارپائیاں برآمدے میں ڈال رکھی ہیں۔ باہر کا ایک باتھ روم ان کے استعمال میں ہے۔ اس کے علاوہ کوٹھی کے تمام دروازے مقفل اور سربا مہر ہیں۔ ان کی ڈیوٹی تو یہ ہے کہ ایک کانسٹیبل باہر والے گیٹ پر رہے، ایک برآمدے میں اور تیسرا گشت کرتا رہے۔ لیکن وہاں چونکہ کوئی خطرہ نہیں، اس لیے وہ تینوں برآمدے میں پڑی ہوئی جھلنگا سی چارپائیوں پر بیٹھے اینٹتے رہتے ہیں۔ اس طرح ہم آسانی سے بھی ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنا ہوم ورک مکمل کر رکھا ہے، اور تم نے اسلام آباد والے دوست کو بھی اپنے پروگرام سے آگاہ کر دیا ہوگا۔ مخدوم، رخشی بولے، نہیں، میں نے اسے شامل کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ کسی تیسرے کو مفت کا حصہ کیوں دیا جائے؟ عقل مند ہو، میں نے کہا۔ ویسے پروگرام کیا ہے؟ پروگرام تو تم بناؤ گے، اس نے جواب دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ کل تم خود کسی وقت باہر جا کر کوٹھی کا جائزہ لے لو۔ اس کے بعد ہم پروگرام فائنل کریں گے، لیکن ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے بہت جلد کرنا ہے۔ اگر کوٹھی لبنانی سفارت خانے کے حوالے کر دی گئی تو سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں آج شام ہی اس طرف کا ایک چکر لگا لیتا ہوں۔ پھر میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن یہ بتاؤ کہ اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ اتنی دولت ہاتھ آنے کے بعد؟ ابھی میں نے کچھ نہیں سوچا، اس نے میری بات کاٹ دی اور کرسی سے اٹھ کر بیڈ پر آ گئی۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس کے دماغ میں پھر کوئی کیڑا کلبلانے لگا تھا۔ میں بیڈ سے اٹھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے دھکا دے کر گرا دیا۔ وہ اس طرح سے مجھ پر لپکی جیسے بلی چوہے پر جھپٹتی ہے، اور پھر ٹھیک اسی وقت کال بیل کی آواز سنائی دی۔ رخشی کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔
میں اسے ایک طرف ہٹا کر کمرے سے باہر نکلا تو وہ بھی میرے پیچھے چل آئی تھی۔ وہ ہال کمرے میں ایک صوفے پر ڈھیر ہو گئی اور میں برآمدے والا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ وہ نجمہ اور سولجر تھی۔ دونوں کے ہاتھوں میں کئی شاپنگ بیگز تھے۔ دھوپ تیز تھی۔ گرمی سے نجمہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ بہت گرمی ہو رہی ہے، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ لے لیے۔ وہ دوپٹے کے پلو سے چہرے کا پسینہ پوچھتے ہوئے برآمدے کی طرف بڑھ گئی۔ روفی باؤ، میں نے پہلی مرتبہ 2 سکنجگین پلائی ہے اسے، پھر بھی گرمی چیختی رہی ہے۔ سولجر نے میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ وہ بھی پسینے میں تر ہو رہا تھا۔ اندر آ کر نجمہ کتنی دیر تک نڈھال سی پنکھے کے نیچے پڑی رہی اور پھر اٹھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ رخشی بھی اس کی مدد کرنے لگی۔ اس روز شام سے ذرا پہلے میں گاڑی پر کوٹھی سے نکل کھڑا ہوا۔ میرا رخ گلبرگ کی طرف تھا۔ میں نے مادام دشکا کی کوٹھی کے سامنے اور پیچھے والی سڑک پر 1-2 چکر لگائے۔ کوٹھی کے سامنے والے رخ پر تو کشادہ سڑک تھی جہاں ٹریفک کی آمد و رفت جاری تھی، لیکن پچھلی 10-12 فٹ چوڑی گلی تھی۔ سامنے والی کوٹھیوں کی پشت بھی اسی طرف تھی، جس کی وجہ سے یہ گلی زیادہ مستعمل نہیں تھی۔ اس گلی میں نہ تو سٹریٹ لائٹ تھی اور نہ ہی صفائی کا خیال رکھا گیا تھا۔ اکثر کوٹھیوں کے ملازم کوڑا کرکٹ اس طرف پھینک دیتے تھے۔ مادام دشکا والی کوٹھی کے عقب میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ اس دروازے کے دونوں طرف دیوار کے ساتھ کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ منع کرنے والا کوئی نہیں تھا اور کوٹھیوں کے ملازم کوڑا یہیں پھینک جاتے تھے۔ تیسرے چکر پر سامنے والے رخ پر آ کر میں نے کار مادام دشکا کی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے روک لی۔ کچھ دیر تک انجن کو ریس دیتا رہا اور پھر انجن بند کر کے نیچے اتر آیا اور کار کا بونٹ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ سڑک پر ٹریفک کی آمد و رفت جاری تھی۔ میں چند لمحے انجن پر جھکا رہا، پھر ڈکی میں سے خالی ڈبہ نکالا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھا۔ ایک لمحہ کو رک کر میں نے کال بیل کا بٹن دبا دیا، لیکن اندر کہیں بھی بیل کی آواز سنائی نہیں دی۔ میں نے گیٹ کی جھری میں سے جھانک کر دیکھا۔ سامنے بہت دور برآمدے میں آمنے سامنے چارپائیوں پر 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک سادہ لباس میں تھا، دوسرے کے جسم پر پولیس کی وردی تھی۔ ان دونوں کے درمیان فرش پر حقہ رکھا ہوا تھا اور وہ باری باری حقے کے کش لگا رہے تھے۔ میں نے گیٹ پر دستک دی تو وہ دونوں گیٹ کی طرف دیکھنے لگے اور پھر وردی والا اٹھ کر گیٹ کی طرف آنے لگا۔ اس نے چارپائی پر رکھی ہوئی رائفل بھی اٹھا لی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، کس کی تلاش ہے؟ کانسٹیبل نے گیٹ کا ذیلی دروازہ کھول کر گھورتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ پانی کی، میں نے جواب دیا۔ میری گاڑی کے ریڈیٹر میں پانی ختم ہو گیا ہے، اگر پانی کا ایک ڈبہ مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ کانسٹیبل نے پہلے کار کی طرف اور پھر میری طرف دیکھا اور اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ ادھر نل کا لگا ہوا ہے، لے لو پانی۔ میں گیٹ میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وسیع و ریز لان کسی جنگل کا منظر پیش کر رہا تھا، لان جو کسی وقت گرین لش رہا ہوگا۔ گھاس بالکل زرد ہو رہی تھی، خضر و جھاڑیوں نے پورے کمپاؤنڈ پر قبضہ جما رکھا تھا۔ صرف پختہ روشیں بچی ہوئی تھی۔ دائیں طرف پختہ روش کے قریبی لان کے کنارے پر نلکا لگا ہوا تھا۔ اس نلکے کی وجہ سے آس پاس کچھ سبزہ بھی تھا۔ میں نلکا کھول کر ڈبے میں پانی بھرنے لگا اور اس دوران گہری نظروں سے اطراف کا جائزہ بھی لیتا رہا۔ ڈبہ بھر گیا تو میں نے نلکا بند کر دیا اور کانسٹیبل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گیٹ سے باہر آ گیا اور کار کے ریڈیٹر میں پانی ڈالنے لگا۔ کانسٹیبل چند لمحے وہاں کھڑا میری طرف دیکھتا رہا، پھر گیٹ بند کر کے اندر چلا گیا۔ میں نے ریڈیٹر کا کیپ کھول کر پانی ڈالا
پانی واقعی کم ہو رہا تھا۔ ڈبے کا پورا پانی اس میں سما گیا۔ کیپ لگا کر میں نے بونٹ گرا دیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ خالی ڈبہ میں نے پچھلی سیٹ کے فٹ میٹ پر ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کوٹھی کے آگے یا پیچھے کوئی چکر نہیں لگایا۔ میں نے دونوں طرف سے کوٹھی کا جائزہ لے لیا تھا۔ اس قسم کی کوٹھیوں کے کمپاؤنڈ میں داخل ہونا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی۔ کوٹھی کی دیوار پر چڑھ کر بڑی آسانی سے اندر کودا جا سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آگے کوٹھی کے تمام دروازے سربا مہر تھے اور 3 عدد پولیس کانسٹیبل وہاں ڈیوٹی دے رہے تھے۔ چوری ڈکیتی میری لائن نہیں تھی۔ میں تو اپنے دشمن کو للکار کر مارنے والا تھا۔ میں نے کبھی چھپ کر وار نہیں کیا تھا، اور چوری کو تو میں بزدلی کا سب سے بڑا فعل سمجھتا تھا، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ ایک تو بقول رخشی کے کوٹھی کے تہخانے میں اتنی دولت تھی کہ ہماری آنے والی نسلیں عیش کر سکتی تھی، اور پھر مجھ پر رخشی کا دباؤ تھا۔ وہ پولیس میں رہ چکی تھی اور بہت چالاک عورت تھی۔ میرے بہت سے راز اس پر آشکار ہو چکے تھے۔ اگر میں اس معاملے میں اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتا تو وہ میرے لیے بہت سے مسائل پیدا کر سکتی تھی۔ مجھے کوئی لالچ نہیں تھا۔ میرے پاس تو پہلے ہی اتنی دولت تھی کہ میں زندگی بھر عیش کر سکتا تھا، لیکن رخشی نے مجھے اس چوری پر مجبور کر دیا تھا۔ اس رات میں اور رخشی منصوبہ بندی کرتے رہے۔ وہاں تو ایک پولیس والے ڈیوٹی دیتے تھے، اور رخشی کا خیال تھا کہ انہیں قابو میں کرنے کے لیے نجمہ کو بھی ساتھ لے لیا جائے۔ میں نجمہ کو اس معاملے سے الگ رکھنا چاہتا تھا، لیکن رخشی کا اصرار تھا کہ اسے ساتھ رکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کے خیال میں وہ اکیلی 3 آدمیوں کو قابو نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ساتھ نجمہ ہوگی تو وہ تینوں آسانی سے گرفت میں آ جائیں گے، اور پھر نجمہ کو بھی رخشی ہی نے ساتھ دینے پر آمادہ کر لیا تھا۔ نجمہ نے معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھا اور رضامندی کا اظہار کر دیا، اور سولجر بھی اس منصوبے میں ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اس کی ضرورت بھی تھی۔ میں نے مادام نشکا کی کوٹھی اور اس کے آس پاس کی گلیوں اور سڑکوں کا نقشہ بنا کر وضاحت کی کہ ہمیں کہاں سے کوٹھی کے اندر داخل ہونا ہے اور منصوبے کی تکمیل کے بعد باہر نکل کر کس طرف جانا ہے۔ کوٹھی کے اندر کا نقشہ رخشی نے سمجھا دیا تھا۔ جس رات میں ملک شہاب کے بندوں سے پناہ لینے کے لیے اس کوٹھی میں داخل ہوا تھا، اس رات میں نے بھی کوٹھی کی وسعت کا کچھ اندازہ لگا لیا تھا، لیکن اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کے نیچے کوئی تہہ خانہ بھی ہے۔ تہہ خانے کے راستے کی وضاحت بھی رخشی نے کر دی تھی، اور پھر اس سے اگلے روز ہم نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔